السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ گوہر شاہی جاہل آدمی ہے، اس نے کبھی کسی مدرسے میں یا کسی درسگاہ میں اس نے کوئی بھی دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ ثابت کریں گے کہ گوہر شاہی اور اس کا نمائندہ خاص جو ہے یونس الگوہر، وہ بھی جاہل قسم کا شخص ہے، لیکن اس کے جتنے بھی مریدین، گوہر شاہی کے جتنے بھی مریدین اور متعلقین ہیں، وہ سب کے سب جاہل اور دین متین اور قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات اور احادیث طیبات کی تعلیمات، شریعت محمدی کی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو تھا جس میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ گوہر شاہی وہ امام مہدی نہیں ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل تھا گوہر شاہی کا دعوی مہدی اور اس کا رد۔ اس کے نیچے کمنٹس میں ایک شخص نے سورہ کہف مبارکہ کی آیت نمبر 28 کا صرف ترجمہ پیش کیا، مکمل آیت کریمہ کا اس نے ترجمہ نہیں لکھا۔ یہ لکھا کہ اس کی پیروی مت کرو جس کا قلب ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر لیا، اور نیچے اس نے آیت کریمہ کا نمبر لکھا کہ سورہ کہف مبارکہ اور آیت نمبر 28، اور اس شخص نے یہ بھی لکھا کہ قرآن کے مطابق تم جیسے مولویوں کی پیروی منع ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو ان لوگوں کی علمی قابلیت ہے، تو ناظرین محترم یہ بالکل بیچارے جاہل اور شریعت محمدی اور قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث طیبات کے علم سے بالکل بیچارے ناواقف ہیں، تو اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ باطل عقائد ہیں، شریعت محمدی کے مطابق یا اسلام کے مطابق ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا ناظرین محترم، اس شخص نے یہ مکمل آیت کریمہ شاید نہیں پڑھی، یا اس کا آیت کریمہ کا شان نزول بھی اس شخص نے نہیں پڑھا۔ اگر اس شخص نے تھوڑا سا بھی علم حاصل کر لیا ہوتا تو اس کو یہ کہنے کی جسارت کبھی نہ ہوتی۔ تو ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان جیسے جاہل آدمیوں کو ہم بتائیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے کہ بھائی آپ جو ہے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم کو پڑھیں، شریعت محمدی کی تعلیمات کو پڑھیں، اور کسی اچھی درسگاہ میں صحیح السنی عقیدہ عالم کی صحبت میں جا کر آپ پہلے تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد آپ جو ہیں اور اپنی باتیں کیا کریں۔ اور ناظرین محترم، یہ ایک اور بات میں واضح کرتا چلوں کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ طریقت شریعت سے الگ نہیں، شریعت طریقت سے الگ نہیں۔ اگر طریقت کو بندہ اپنائے گا تو پہلے اس کو شریعت کی اتباع کرنی ہوگی، بغیر شریعت کے وہ طریقت پر نہیں پڑ سکتا۔ اگر کسی کو طریقت کا علم حاصل کرنا ہو تو پہلے اس کو شریعت کو اختیار کرنا پڑے گا، شریعت کے تعلیم کو اپنانا پڑے گا، شریعت کی تمام جتنے بھی علوم ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، شریعت کے علم کو سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد طریقت کی منزل پر بندہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آیت کریمہ کیا تھی؟ میں آپ کو وہ پوری آیت کریمہ سورہ کہف مبارکہ کی پوری آیت کریمہ آپ کو پڑھ کے اور سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اور یہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے، علماء کے حق میں نازل ہوئی ہے یا پھر کسی اور کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے کلام کریم فرقان حمید کی سورہ کہف مبارکہ کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا،
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس شخص نے جو معنی کیا ہے وہ صرف یہ کیا ہے کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور آیت کریمہ کا نہ پہلا حصہ اس نے اس کا ترجمہ کیا، نہ ہی جو اس کا اس الفاظ کے بعد والا جو حصہ ہے اس کا بھی اس شخص نے ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ جس طرح اس کا پیر جاہل ہے اسی طرح یہ بھی بیچارے جاہل ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں کہ یہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے، علماء کے حق میں نازل ہوئی ہے یا کسی اور کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے، اور نہ ہٹے آپ کی نگاہیں دنیوی زندگی کی زینت، اور نہ پیروی کیجیے اس بد نصیب کی، غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور اتباع کرتا ہے اپنے خواہش کا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ ناظرین محترم، اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ میرے سامنے موجود ہے تفسیر مظہری، تفسیر مظہری، اس کا جلد نمبر ہے 7۔ اس کے جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 129 پر، تو اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ بغوی نے لکھا ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بغوی نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ بالا بن حسین فزاری کے حق میں نازل ہوئی، مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس وقت کچھ نادار مسلمان خدمت گرامی میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت سلمان ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا تھا، تو حسین بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان لوگوں کی بدبو سے دکھ نہیں ہوتا؟ ہم قبائل مدر کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کو اتباع کرنے سے ایسے لوگوں کی آپ کے پاس موجودگی روکتی ہے، اور ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کا اتباع کرنے لگیں گے، یا ہمارے لیے ان سے الگ کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر کریں اور ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیوی زندگانی اور رونق خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان غریب مسلمانوں سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی دولت مندوں کے ساتھ بیٹھنے اور مالدار دنیا داروں کی مصاحبت اختیار کرنے کے لیے تم ہمہ وقت اللہ کے ذکر کرنے والے نادار لوگوں سے آنکھیں پھیر لو۔ ایسا نہ کرو کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کے کہنے پر نہ چلو۔ اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ صاحب تفسیر مظہری کیا فرماتے ہیں کہ اور جس کے دل کو ہم نے اپنے دل سے غافل بنا دیا، اور اس شخص نے بھی کمنٹس میں بھی اس الفاظ کی معنی بیان کی تھی کہ آپ جیسے مولویوں کے لیے
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ علماء کی ایسے مولویوں کی پیروی مت کرو، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کے کہنے پر نہ چلو۔ اب ذرا آپ خود ملاحظہ فرمائیے کتنی اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ کیا نعوذ باللہ خطاب ان لوگوں کو ہو رہا ہے، خطاب تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو اپنے پیغمبروں کو خطاب کرتا ہے، اپنے پیغمبروں کو حکم فرماتا ہے، اور پھر جب حکم پیغمبر کو ہے تو پیغمبر کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کے کہنے پر نہ چلو۔ بغوی نے لکھا ہے کہ آیت میں جس کا کہا ماننے کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد ابن حسین الفزاری ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی۔ امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان فقیروں کو اپنے پاس سے نکال دیجئے اور سرداران مکہ کو اپنے پاس بٹھائیے۔ اللہ کو یہ درخواست پسندیدہ نہ تھی، اس لیے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ آگے صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ ربی کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابن بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن حسین آ گیا اور کہنے لگا جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ اس کو یعنی کہ اس جیسے غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیا کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ان کی پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل بنا دیا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح یہ ہمارے سامنے موجود ہے تفسیر ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن کی جلد ہے، جلد نمبر 100 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 26۔ صفحہ نمبر 26 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اسی آیت کریمہ کے تحت وَلَا تُطِعْ، اس الفاظ کے تحت صاحب تفسیر ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ یعنی بے خبر لوگ آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ ان غریب و مسکین لوگوں کو اپنی مجلس میں شرف یاب ہونے سے روک دیجئے تاکہ رؤساء اور امراء آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، یعنی کہ وہ رؤساء اور امراء ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، بلکہ ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے محروم کر دیا۔ اب یہاں سے کون مراد ہے؟ مکے کے رؤساء جو کافر اور مشرک تھے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور یہ عقل سلیم کی تقاضوں سے سراسر غافل ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ خوب و ناخوب، روا و نادر، صحیح اور غلط کی تمیز ان میں نہیں ہے کہ لا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اس سے مراد کون ہے؟ مکے کے کفار۔ لہذا ان گوہر شاہیوں کو چاہیے وہ تفاسیر کا مطالعہ کریں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے بعد کسی اور پر جا کے یہ فتویٰ لگائیں کہ آپ کی اتباع کرنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری اتباع کریں، ہم بھلا کون ہوتے ہیں جو ہم یہ اقرار کریں کہ ہماری کوئی اتباع کرے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع کریں، ہماری اتباع نہ کریں۔ ہم خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازے کے ادنیٰ سے غلام ہیں۔
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، شریعت محمدی کی اتباع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر طریقت پہ چلنا ہے، ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے ان لوگوں کو جو طریقت کا رٹا لگاتے ہیں، طریقت کا رٹا لگاتے ہیں، تو ذرا توجہ کریں کہ پہلے شریعت کو اپناؤ، اس کے بعد طریقت کو اپناؤ۔ طریقت بغیر شریعت کے نہیں ہو سکتی، پہلے شریعت اس کے بعد طریقت ہے۔ طریقت اور شریعت یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، لہذا گوہر شاہیوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، کسی صحیح سنی العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کے اپنی اصلاح کریں۔ ایسے وہ مرشد آپ اپنائیں، ایسے مرشد کے دامن تھامیں جو بالکل شریعت کے عین مطابق ہو۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ گوہر شاہی شریعت کا مخالف ہے، جو شریعت کا بندہ مخالف ہوگا وہ طریقت کی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ روحانیت کا کبھی پیشوا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ شیطانی تعلیمات کا پیشوا تو ہو سکتا ہے، لیکن روحانیت کا کبھی پیشوا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ گوہر شاہی پر شیطانیت کا اثر بھی رہا اور مرزائیت کا اثر بھی رہا، لہذا جو شریعت کے عین مطابق نہ ہو وہ کبھی بھی روحانیت کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی بھی روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اپنی اصلاح کریں، اپنے خود کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں کہ کیا آپ نے صحیح شخص کی اتباع کی ہے، کیا اس شخص کی آپ نے اتباع کی ہے جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ جبکہ ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ گوہر شاہی نے دعویٰ مہدی کیا، اور گوہر شاہی کا نام و نسب سرکار کریم علیہ السلام نے جو نام و نسب ارشاد فرمایا تھا اس کے عین مطابق نہیں ہے، تو بھلا ایسا شخص کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص تو کذاب، جھوٹا شخص ہے، اور جو جھوٹا شخص ہو اس سے تو بندے کو گریز کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت کریمہ علماء کے حق میں یا مسلمانوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے۔